السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، فرض کریں ایک دن آپ کا بیٹا، بھائی یا والد غائب ہو جائے اور پھر آپ کو ISPR کی ایک پریس ریلیز سے پتہ چلے کہ اس کی سزائے موت جو ہے وہ سنا دی گئی ہے، مگر کون سے جرم میں نہیں پتہ، اس کے خلاف کیا ثبوت نہیں پتہ، اور کیا اس کو اپنا وکیل کرنے کی اجازت تھی یہ بھی نہیں پتہ، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ خاص طور پر آج کے پاکستان میں جہاں ہر طرف انصاف کی بات ہوتی ہے۔ پشاور میں عامی پبلک سکول پر حملے کے بعد حکومت نے عدالتی نظام میں سست روی کا جواز دیتے ہوئے انتہا پسندی سے متعلق مقدمات سے بر وقت نمٹنے کے لیے 2015 میں 21ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں منظور کرنے کے بعد فوجی عدالتیں قائم کی، اور 2017 میں 2 سال کی توسیع اور فوجی ایکٹ میں ترمیم سے متعلق 30ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی گئی تھی۔ لیکن یہ عدالتیں اتنی متنازع کیوں ہیں؟ کیونکہ فوجی عدالتوں کی کارروائیوں کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فوجی عدالتوں کی کارروائی کی شفافیت پر کئی سوال اٹھائے گئے، چونکہ اس میں فوجی افسر بھی وکیل اور منصف ہو سکتے ہیں، اور ججوں کے لیے قانون کی ڈگری ہونی ضروری ہی نہیں۔ ملزم کو نہ تو اپنا وکیل کرنے کا حق اور نہ ہی فیصلے کے جواز اور کاپی حاصل کرنے کا حق ہے۔ ان کیسز میں اعتراف جرم کی شرح 90% سے زیادہ ہوتی ہے، جس سے بنیادی قانونی تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے وکیل اور پشاور ہائی کورٹ کے سابق جج شیر محمد خان، جو کہ فوجی عدالتوں سے منسلک حراستی مراکز میں کیسز کی پیروی کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس آئینی اقدام کے خلاف 2015 میں سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی کہ لیکن سپریم کورٹ میں یہ جو درخواست جو تھی وہ مسترد کر دی، اور پھر سپریم کورٹ نے ملزمان کو اپنا وکیل کرنے کا حق، سویلین عدالتوں میں اپیل کا حق اور فیصلے کی کاپی حاصل کرنے کا حق دے دیا۔ لیکن ان میں زیادہ تر احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی 74 کے قریب فوجی عدالتوں کے مقدمات کے فیصلوں کرنا جو ہے وہ فیصلوں کو ان سے، اور یہ بھی کہا کہ یہ شواہد کے باعث نہیں ہوئے، اس لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ ان کی پارٹی فوجی عدالتوں میں توسیع کے حق میں ہے، لیکن اس کا فیصلہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہوگا۔ پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں میں توسیع سے اختلاف کرتی ہے، پر نون لیگ ڈاواں ڈول ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اپنے لیے انصاف پر مبنی ٹرائل مانگنے والے کیسے عوام کو منصفانہ عدالتی نظام سے محروم رکھیں گے، اور انصاف کی حکومت فوجی عدالتوں جیسے متنازع قانون کا کیا جواز دے گی؟ ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیوز میں فرت اللہ بابر صاحب، سینیٹر ہیں، فارمر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ہمیں نون لیگ سے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر رانا مقبول صاحب، مسلم لیگ نون کی جس طرح میں نے کہا ترجمانی کر رہے ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب، ہمیں تحریک انصاف سے جوائن کریں گے اور جلدی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے ساتھ کرنل انعام الرحیم صاحب ہیں، آپ ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں اور فوجی عدالتوں میں جو مقدمات ہیں ان کی آپ بھرپور پیروی کر چکے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بابر صاحب، یہ جو ایک قانون ہے 2017 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اندر کچھ ترمیم لانے کی بات بھی کی اور ایک حد تک وہ آئی بھی، مگر جس طرح آپ نے سنا مکمل طور پہ نہیں آئی۔ وہ کیا مجبوریاں تھیں جس کے تحت آپ نے یہ قانون پاس کیا، جس کو آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ کالا قانون ہے؟ جب 2014 کا APS کا واقعہ ہوا اور نیشنل ایکشن پلان بنا، تمام سیاسی جماعتوں کا اکٹھ ہوا، غور و خوض کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب فوجی عدالتیں ہونی چاہیے فار سپیڈی ٹرائل، جلدی سے انصاف کے لیے۔ اس وقت چونکہ ایموشنل ایٹماسفیئر ایسا تھا، سیاسی جماعتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کی توسیع کر دیتے ہیں، لیکن صرف 2 سال کے لیے۔ جو مسودہ تھا وہ تو یہ تھا کہ بس بنا دو، چنانچہ 2 سال کے لیے بادل ناخواستہ اس کی اجازت دے دی گئی، اور 2 سال کے بعد پھر مزید ایکسٹینشن دی گئی، اور اس وقت بھی پارٹی میں ساری پارٹی مختلف آراء تھیں، لیکن سم ہاؤ اور دی ادر ہو گیا، 2 دفعہ ایکسٹینشن 2 سال کی مل گئی۔ اب ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہ کریں؟ مشکلات کیا ہیں؟ مشکلات یہ ہے کہ پہلے تو خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کمر توڑ دی ہے، اگر توڑ دی ہے تو بس اب آپ کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن بیسائڈز دیٹ، دہشت گردی کی کمر ٹوٹی ہو یا نہ ٹوٹی ہو، اگر
4 سال کے اندر آپ کوئی کام جو آپ کے ذہن میں تھا وہ نہیں کر سکے تو 40 سال میں بھی نہیں کر پاؤ گے۔ نمبر 3، جب ایک غیر معمولی قانون بنایا جاتا ہے جو مروجہ قانونی تقاضوں کے خلاف ہو اور آپ اس کو توسیع دیتے رہیں تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک لابی بن جاتی ہے اس کو پرماننٹ بنانے کے لیے۔ تو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ پرماننٹ نظام بن جائے گا جوڈیشری کا، اٹ ول ملٹرائز دا جوڈیشری اینڈ جوڈیشلائز دا ملٹری۔ اور فورتھ بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو تمام سیف گارڈز ہیں سپیڈی جسٹس کے نام پر، جو فیئر ٹرائل کا تصور ہے، جو آئین کا تقاضا ہے، اس کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا۔ اور ہم نے دیکھا فوجی، میں آپ کو بتا دوں کہ نہ ان کیسز میں وکیل کی اجازت ہے، جیسے آپ نے خود کہا، نہ وکیل ہے نہ دلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور فیصلے کی کاپی اور ایویڈنس شہادت کی کاپی ملزم کو نہیں دی جاتی۔ اور یہ جو انٹرنمنٹ سینٹرز بنے ہم نے دیکھا کہ ان کو یوز کیا گیا لاپتہ افراد کو، ان فورس ڈسپیئرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ مثلا عدالت پوچھتی ہے کہ فلاں کدھر ہے، یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے، 2 سال بعد پتہ کہتے ہیں جی وہ تو اب فوجی عدالت میں ہے۔ یہ جو انٹرنمنٹ سینٹرز بنے ہیں، یہ ملٹری کورٹس جو ہیں، یہ اب فارملائز کر رہے ہیں لاپتہ افراد کو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے فیئر ٹرائل کا، اگر ہم نے انٹرنیشنل کووننٹس آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس پر دستخط کر کے ان تمام پابندیوں کو مان لیا ہے فیئر ٹرائل کا، تو ملٹری کورٹس 1 گھنٹے کے لیے بھی مزید برداشت نہیں ہوگی۔ ہماری پارٹی نے تو فیصلہ کر لیا ہے، اینڈ لیٹ اس سی ناؤ۔ رانا مقبول صاحب، اس سے پہلے کہ میں ولید اقبال صاحب کی طرف جاؤں، آپ کی پارٹی کا واضح موقف اس کے اوپر کیا ہے؟ چونکہ آپ نے 2017 کے اندر ان کو ایکسٹینشن دی فوجی عدالتوں کو، اور ابھی بھی بلکہ ریسنٹ پاس میں بھی آپ کا کوئی کلیئر موقف نہیں ہے۔ آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کو کالا قانون کہا ہے۔ آپ کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے گی فوجی عدالتوں میں توسیع کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات کی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے، وہ میرا خیال یہ ہے کہ کہنا یہ چاہتے تھے، اور کہا بھی انہوں نے پھر، کہ اگر آپ یہ ملٹری کورٹس کی لاجک کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں اور کنونس کریں پارلیمنٹیرینز کو اباؤٹ دا ریشنیلٹی اور اس کی جو ضرورت ہے کس طرح ہے، کیسے ہے۔ کیونکہ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سن سیٹ کلاز جو ہے وہ، چونکہ اسی لیے اس کا پرابلم آ رہا ہے، اس کو مگر آپ کی پارٹی کا واضح موقف کیا ہے؟ ایک طرف سے شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ کالا قانون ہے، دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر نیشنل اسمبلی کے اندر آئے تو ہمیں کنونس کرے۔ اگر کالا قانون ہے تو پھر آپ کس چیز کی مانگ رہے ہیں کہ کس چیز پہ آپ کو کنونس کرے؟ دیکھیں، آپ جو اتنا کیٹیگوریکل کہہ رہی ہیں نا، میں کوئی اس کو زیادہ پلازیبل نہیں سمجھتا۔ ہر بات کے اوپر ایک تھاٹ کا میٹامورفوسس ہوتا ہے، کوئی سٹیگنیٹ نہیں ہوتی چیزیں۔ جو کریٹیو تھنکنگ ہوتی ہے یا بحث ہوتی ہے یا ایک نکتہ سنجی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک ڈسکشن اور ڈبیٹ چلتی رہتی ہے۔ اگر وہاں آ کے گورنمنٹ یا اس کے پروپوزرز یا انیشیٹرز آ کے پارلیمنٹ کو اگر کنونس کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس سبسٹنس ہے، تو اس کو سننا چاہیے۔ اچھا ٹھیک، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں۔ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس طرف جائے گی۔ ولید اقبال صاحب، آپ تو ایک وکیل ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح بابر صاحب نے بیان کیا ہے کہ ان کیسز کے اندر، فوجی عدالتوں کے اندر، نہ وکیل، نہ دلیل، نہ کوئی قانون شہادت، پھر کیسے آپ کی انصاف کی پارٹی جو ہے اس چیز کو آپ توسیع کی بھی بات کر سکتے ہیں، سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ چونکہ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ ہم انصاف گلی کوچوں میں لائیں گے۔ نہیں جی، اگر اس میں یہ قباحت ہے کہ اس میں نہ وکیل، نہ دلیل، نہ قانون شہادت، تو وہ تو پہلے دن بھی تھی۔ اس وقت تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ عدالتیں درست ہیں یا درست نہیں ہیں،
اگر درست نہیں ہے تو پہلے دن بھی درست نہیں تھی, دوسرے سال میں بھی, 5ویں سال میں بھی, تیسرے سال میں بھی, کسی وقت بھی درست نہیں تھی. مگر اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دہشت گردی کا کلا کما کر دیا ہے. دیکھیں اس میں جو اصل وجہ ہے جی میری عرض سن لیں, یہ اس میں توسیع کی وجہ محض یہ ہے کہ جتنے کیسز اس کے سامنے آئے تھے اور جو کہ ابھی نامکمل ہیں, ابھی ان کی پوری پینڈنگ ہیں, وہ میرے ذہن میں نمبر اب سلپ کر گیا, جب یہ معاملہ پہلے شروع ہوا تھا 1-1.5 مہینے پہلے تو 84 تھی یا کیا تھی, 100 کے قریب کہیں تھی وہ ابھی کیسز جو ہیں وہ پارشلی ہرڈ ہیں یا پینڈنگ ہیں, اور ان کو ان منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو ہے اس کے یہ ضروری ہے, اور تاکہ یہ ولید صاحب آپ نے تو اینٹی ٹیررزم کورٹس بھی بنائے ہوئے ہیں, عام کورٹس بھی ہیں, مطلب کہ یہاں پہ 3 جوڈیشل سسٹمز آپ لوگ چلا رہے ہیں, ادھر نہیں آپ نے پھر اینٹی ٹیرر کورٹس کا کیا جواز ہوا؟ وہ تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں بات یہ ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں غیر معمولی حالات میں غیر معمولی قانون بنایا گیا تھا. اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے انکار اس بات سے کہ اس کے پلسز مائنسز دونوں ہیں. آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ جب یہ پہلی دفعہ یہ ترمیم کی گئی تھی, اس کو غالباً 21ویں ترمیم کہا جاتا تھا نا جس پہ بنے تھے, جی بالکل, 21ویں ترمیم چیلنج ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, اور 21ویں ترمیم پہ فل کورٹ بیٹھا تھا اس وقت, 17 ججز جو تمام کے تمام سپریم کورٹ کے ججز ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ فیصلہ تو یہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ہوا تھا, یہ آئینی ترمیم منسوخ نہیں کی گئی تھی, کالعدم نہیں قرار پائی تھی, لیکن اس میں جو 17 ججز کی جو آپس میں تناسب تھا وہ 11 اور 6 کا تھا. اب یہ 6 کی تعداد اب یہ بھی قابل ذکر ہے کہ 6 سپریم کورٹ کے ججز نے سمجھا تھا اس بات کو, جہاں پہ انہوں نے 74 کیسز کو اوور ٹرن کر دیا تھا ملٹری کورٹس کے, وہ بھی تو ایک جی میں ایکچولی اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ جو ایک یک طرفہ قسم کی اس کی پکچر پینٹ کی جا رہی ہے, ایسا نہیں ہے. اس کے اندر اپیل کا پروسیس موجود ہے, اور وہ پہلے دن سے اس بات, اور یہ ایک وجہ تھی جس پہ سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہولڈ بھی کیا تھا کہ اس میں اپیل کا پروسیس ہے, اور اس میں یہ کسی بے گناہ کو سزا دینا جو ہے مقصد نہیں ہے. اور اسی لیے اور یہ جب پشاور ہائی کورٹ نے کوئی سیٹسفائیڈ کیے تھے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پروسیس میں بھی کوئی نقص ہیں, تو نقص دور کرنے کا طریقہ موجود ہے, تو اس سے انصاف ہوا ہے نا. اچھا اب ادھر ہی رک جائیے, چونکہ آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے ولید صاحب, آپ نے یہ کہا ہے کہ اپیل کا پروسیس اس میں ہے. کرنل انعام صاحب, آپ جو ہیں ان کیسز کی پیروی کرتے رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر کوئی کسی بے گناہ کو غلط سزا مل بھی جاتی ہے تو ٹھیک ہے, وہ پھر ہائی کورٹ چلا جائے, پھر آگے سپریم کورٹ بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسکنسیپشن ہے, اور بڑے منظم انداز کے ساتھ یہ پورے معاشرے کے اندر ایک مغالطہ پھیلایا گیا اور پوری قوم کو مس لیڈ کیا گیا کہ جی وہ بڑا جوڈیشل پروسیس ہے اور اس کے اندر اپیل کا حق بھی ہے. اس کے اندر ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ملٹری کورٹس ہونی نہیں چاہیے جب بنی تھی, کیونکہ فوج کے ذمہ ایک اور انتہائی اہم فریضہ ہے کہ ملک کا دفاع کرنا, اور اس وقت جو بارڈر کی حالت ہے ان کو تو وہی ڈیوٹی دینی چاہیے, اس کے علاوہ کوئی اور ڈیوٹی دینا یہ میں اس کو ملک کے ساتھ غداری سمجھتا ہوں کہ اپنے اصل کام سے ہٹا کر ان کو ایک اور کام تھما دیا جائے جو ان کا ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد اس سسٹم میں دیکھیے کہ دیر از نو رائٹ آف اپیل. اپیل کیا ہے کہ اس کیس جب یہ کورٹس بنی تو جنرل راحیل شریف صاحب کا بیان موجود ہے کہ ان کیسز میں صرف جیٹ بلیک بھیجے جائیں گے. اس وقت میں نے یہ کوشچن اٹھایا تھا کہ جب آرمی چیف ایک کیس جیٹ بلیک لکھ کے بھیجے گا تو کون سی وہ کورٹ ہوگی لیفٹنٹ کرنل کی یا بریگیڈیئر کی جو اس کو کٹ کر دے گا, اور اس کو جب سزا ہو جائے گی اور وہ آرمی ایکٹ کے مطابق اس سزا کو کنفرم بھی آرمی چیف کریں گے. جب وہ آرمی چیف کنفرم کریں گے تو وہ جو کنوکٹ ہے وہ اپیل دائر کرے گا آرمی کورٹ آف اپیل میں, جو کہ پھر کسی بریگیڈیئر کے انڈر ہوگی. تو آپ کا کیا خیال ہے, اور جبکہ یہ لیٹر موجود ہے آرمی چیف صاحب کا, وہ میں کورٹ میں پیش کر چکا ہوں, جس میں انہوں نے یہ لکھا کورٹ آف اپیل کے تمام پریزیڈنٹس کو, مشرف صاحب نے اس وقت بھی بنی تھی کورٹیں, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آرمی کورٹ آف اپیل کسی ڈیسیژن کو ریورس کرنا چاہے تو وہ آرمی چیف سے پہلے کنکرنس لے, کیونکہ میں اس کو کنفرم کر چکا ہوں اس لیے میری سزا کو اس طرح. وہ لیٹر آج بھی ان فیلڈ ہے. اب آپ بتائیں کہ وہ کون سا پریزیڈنٹ ہے بریگیڈیئر جو آرمی چیف کو فون کرے گا کہ جناب میں اس کیس کو ریورس کرنا چاہتا ہوں. یہ اہم نقطہ ہے, اور جب اس یہ اہم نقطہ ہے. سینیٹر مقبول صاحب, آپ تو سن چکے ہوں گے کرنل انعام صاحب کی بات, میں اس کے اوپر نون کا موقف واضح طور پہ چاہتی ہوں چونکہ آپ بھی قانون کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. وہ ایک پوائنٹ تو ہے کہ جی ایک قانونی تقاضے پورے نہیں ہو رہے, جب کیس نیچے سے اوپر آتا ہے تو پھر بہتر ہوتا ہے نا. جی
اس میں جی قانونی تقاضوں کی جو بات کی ہے کرنل صاحب نے، یہ بات ان کی درست ہے کہ ہر پروسیس میں، جوڈیشل پروسیس میں قانونی تقاضے پورے ہونے چاہیے، اور یہ پرووائڈڈ بھی ہے لاء میں، لیکن تمام کورٹس میں بعض اوقات لائر حضرات کے بار بار پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ مس کیریج آف جسٹس ہوئی ہے، قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ جب کسی کیس میں اپیل ہوتی ہے تو اسی طرح کے ایشوز لیے جاتے ہیں۔ بات ہے بیسیکلی ایک موریلٹی کی، جہاں انصاف ہو وہاں پر بھرپور انصاف ہو۔ یہ انڈیویجولز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک ماحول پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے ہم کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ کسی چیز کے بارے میں نہیں دے سکتے۔ اچھا ٹھیک، لیکن اب جو ایشو ہے یہ کورٹس کا، جی اب جو ایشو جو کورٹس کا ہے، اب تو پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا جی۔ یہ اہم بات ہے، دیکھیں پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، سینٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بابر صاحب، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نہیں دیں گے ووٹ توسیع کے لیے، ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن کے لیے۔ یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ پھر اٹک جائے گا سینٹ کے اندر، چونکہ سینٹ کے اندر آپ لوگوں کی ایک طریقے سے پلڑا بھاری ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہ کہا ہے، ان کے لیڈرز کی بات نہیں کر رہا، پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی 54 ممبران پر مشتمل نے متفقہ طور پر 26 دسمبر لاسٹ ایئر کو قرارداد پاس کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ میری پارٹی کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، بیکاز اگر پارٹی پیچھے ہٹے گی تو پارٹی کا لیڈر نہیں کر سکے گا۔ دا میٹر ہیز ٹو گو ٹو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، اور دیٹ از ناٹ پاسبل، نمبر 1۔ تو اس لیے یہ بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو بتا دوں کہ دا ڈائنامکس اینڈ دا میکینکس آف دا PPP ڈیسیشن آر سچ دیٹ آئی ڈونٹ تھنک اینی پاسبلٹی۔ تو واٹ از دا فیوچر دین آف دی ایکسٹینشن؟ دا فیوچر یہ ہے جی کہ جس طرح رانا مقبول صاحب نے جو پوزیشن لی ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو اگر تو ان کی جماعت کی حمایت حاصل ہو جائے عمران خان صاحب کی جماعت کو، تو یہ قومی اسمبلی سے یہ پاس کرا سکیں گے، سینٹ میں اٹکے گا۔ لیکن سینٹ میں میرا خیال اب بھی ہے کہ وہ اٹ جائے گا انلیس وہ مقتدر حلقے جو بازو مروڑنے کے ماہر ہیں، وہ کوئی انڈر دا ٹیبل بیہائنڈ دا بیک کوئی ایسی کارروائی نہ کر دیں۔ بٹ جہاں تک PPP کا تعلق ہے تو جو نمبر گیم ہے اس میں سینٹ میں ان کو پاس کرنا مجھے مشکل لگتا ہے کہ وہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن میں ایک ذرا کامنٹ کر دوں، مجھے ولید اقبال صاحب سے جو بہت ہی پائے کے وکیل ہیں، مجھے ان سے یہ دکھ، حقیقت یہ ہے بڑا دکھ ہوا جب انہوں نے کہا کہ اگر یہ عدالتیں شروع میں درست نہیں تھی تو کہہ دینا چاہیے تھا، اگر اس وقت درست تھیں، ایکسٹینشن دینے کے بعد بھی درست تھیں تو اب بھی درست ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں ایک اتنے مستند وکیل، پائے کے وکیل سے یہ ہرگز توقع نہیں رکھتا تھا۔ اس کے اندر کلاز ہے سن سیٹ کلاز کا، ایشو سامنے یہ ہے کہ سن سیٹ کلاز کے بعد اس کو توسیع دی جائے یا نہ دی جائے، بٹ فار ہم ٹو سجیسٹ کہ پہلے دن چونکہ درست تھا اس لیے اس کو فارملائز کیا جائے، مطلب تو یہی ہوا، اگرچہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، اس کو فارملائز کر دو، اور ایک جس کا نتیجہ ہوگا پیرلل جوڈیشل سسٹم۔ میں ہرگز آئی نیور ایکسپیکٹڈ ان مائی وائلڈسٹ ڈریمز کہ کوئی اتنا پائے کا وکیل ایسا موقف رکھے گا۔ ولید اقبال صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ولید اقبال صاحب، بریک سے پہلے سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا کہ مجھے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی ولید اقبال صاحب سے، جو ایک پائے کے وکیل ہیں، کہ وہ اس کے حامی میں ہوں گے کہ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم ملٹری کورٹس کے ذریعے کھڑا ہو جائے۔ جی دیکھیں، اب بابر صاحب نے اس طرح کی بات کیا تو مجھے انہی الفاظ میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پہلی بات یہ، میں نے تو کسی رائے کا اظہار ہی نہیں کیا، اور میں چاہوں گا کہ نشر مقرر کو آپ دوبارہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا اور بابر صاحب بھی دیکھ لیجئے گا۔ میں نے ان کی بات کو دہراتے ہوئے یہ کہا یہ آپ نے شاید کہی تھی کیونکہ میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہوں پروگرام۔ آپ نے کہا کہ نہ وکیل، نہ دلیل، نہ قانون شہادت، تو یہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی۔
دیکھیں آرٹیکل 10A جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، جس میں 18ویں ترمیم کے بعد فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ جو ہے وہ آئین میں درج کیے گئے، وہ اس وقت موجود تھا جب سپریم کورٹ نے اس کا جائزہ لیا. میں تو ریسائٹ کر رہا ہوں کہ فیکٹس کیا ہوئے اس وقت تک، مگر اگر اتنا ناقص وہ ہوتا سلسلہ کہ نہ وکیل نہ دلیل نہ قانون شہادت، تو سپریم کورٹ نے پہلے دن ہی اس کو 10A کے معیار کے اوپر پورا قرار نہیں دینا تھا. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ جی سپریم کورٹ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں نے اعتراف کیا اس بات کا. آپ کا اپنا کوئی ذاتی اوپینین تو ہوگا، آفٹر آل آپ ایک وکیل ہیں اور آپ بڑے عرصے سے وکالت کر رہے ہیں. میں یہی تو میری آپ پلیز سن لیں. میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ 11/7 کے اوپر جب یہ فیصلہ ہوا تو اس سے نظر آ رہا تھا کہ کورٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن اتنا ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، لیکن 7 ججز تعداد میں کافی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ قابل غور بات ہے، قابل ذکر بات ہے. میں نے یہ کہی بات. اور اگر میں پھر سے دہرا رہا ہوں، اگر اتنے زیادہ بڑے گلیئرنگ نقص ہوتے تو بابر صاحب کچھ کہیں یا میں کچھ کہوں، وہ تو ایک انفرادی رائے ہی ہے. اچھا ولید صاحب قطع کلامی معاف، مگر ایک بات آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہے، چونکہ آپ نے اختلاف رائے کی بات کی ہے. تو 31 دسمبر 2014 کی ایک ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ حامد خان صاحب جو اس وقت کافی پیش تھے پی ٹی آئی لیڈرشپ کے اندر، انہوں نے یہ کہا تھا the idea of special courts run by the military officers the PTI has decided to oppose it. اور پھر شرین مزاری صاحبہ سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا PTI's effort to seek a solution to speedy trials within the existing constitutional framework was supported by PPP's Etizaz Ehsan and other parties' representatives, most of whom agreed with Hamid Khan and Etizaz to see if an accommodation could be made within the existing constitutional framework. تو پہلے تو آپ اس کے میرا خیال ہے ایز اے پارٹی کوئی زیادہ حامی میں نہیں تھے، تو پھر اقتدار میں آنے کے بعد کیا مجبوریاں پیش آئیں؟ نہیں دیکھیں، اس وقت بھی اگر آپ نمبرز پہ جاتے ہیں تو اس وقت بھی جب یہ پہلی دفعہ ترمیم ہوئی تھی تو ساری پارٹیز نے متفقہ اس کے اوپر اگری کر کے ووٹ کیا تھا. اور اس وقت میں آپ کو پوزیشن عرض کر دیتا ہوں. اس وقت جو ترجمان ہیں حکومت کے وزیر اطلاعات و نشریات، وہ واضح طور پہ کہہ بھی چکے ہیں اور وہ حکومت کا موقف ہے کہ جی اگر اس پہ اتفاق رائے پیدا ہوا اور یہ کیری کر گئی ویل اینڈ گڈ، نہیں کی تو وی آر فائن ود اٹ. All right, you are fine with it. ٹھیک ہے کرنل انعام صاحب، جی فائن ود ملٹری کورٹ ختم ہو جائیں گے. اور ابھی میں عرض کر دوں اس کے بعد کہ جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے، نمبرز کا جہاں تک تعلق ہے، میں اس کو بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے ابھی پہلے، یہ بات ڈسکس ہوئی ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، دیکھیں میری بات سنیں منیر جہانگیر صاحبہ، میری بات کہ وہ اس ججمنٹ کو دوبارہ اجازت نہ لے لوں. میری بات جب کوئی سن ہی نہیں رہا، میری بات سن ہی نہیں رہا، میرے خیال میں اجازت لیتا ہوں میڈم. ایک تو میں ویسے لیٹ آیا ہوں اور میری بات بھی کوئی نہیں سن رہا. سر تو پھر آپ لیٹ نہیں آتے نا، میں اب آپ تھوڑی دیر رک جائیں تاکہ میں آپ کی ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں، میں لیٹ میں معذرت کرتا ہوں، میں آپ سے ابھی اجازت لے لیتا ہوں. نہیں سر اجازت نہ لیں، آپ کسی اور سے بھی تو بات کرنے دینا تاکہ پھر میں آپ کی جانب میں نے کہا آپ جب میری بات پوری نہیں ہونے دے رہے، جو آپ نے کہنا ہے آپ کہہ دیں، پھر ہم آگے بڑھیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی 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 نے 27 یا 26 دسمبر کو جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کا موقع تھا، انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا فیصلہ کر کے. پی ایم ایل این نے اس کے اوپر کوئی کلیئر جواب جو ہے ابھی تک نہیں دیا، اور میرے خیال شہباز شریف صاحب نے ابھی چند روز پہلے یہ کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں. یہ بات ہو چکی ہے نا ولید صاحب، مجھے اب آگے بڑھانے دیں پروگرام کو، اس کے اوپر میں واپس آؤں گی. ہمارے پاس ایک اور سیگمنٹ پڑا ہوا ہے، پلیز آپ نے میری بات پوری دیکھیں. آپ نے اگر میری بات نہیں سنی تو آپ نے مجھے بلایا کیوں تھا؟ سر میں بات مکمل تو کرنے دیں مجھے، ٹائم ہو گیا بات کرتے ہوئے، مجھے آپ میں نے بات مکمل آپ نے میری آپ جس پوائنٹ کی طرف میں آ رہا ہوں آپ نے بات سنی اور میں کیا کروں؟ نہیں جی میں پلیز لیٹ می فنش، یو آر ویسٹنگ ٹائم. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نمبرز جب گنے گئے تھے تو یہ ہوا تھا، اس بات کا انکشاف ہوا تھا. یہ میں جنوری کی بات کر رہا ہوں جب یہ بات پہلی دفعہ آئی تھی کہ پی 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 اگر اس پہ نہ بھی شریک ہوئے تو جوائنٹ سٹنگ میں اتنے نمبرز ہیں، پی ایم ایل این اور دوسری جماعت نے ساتھ دے دیں تو یہ کیری کر جائے گی. یہ بات ہو چکی ہے ولید صاحب. کرنل انعام صاحب now okay ولید صاحب we get your point now. کرنل انعام صاحب has to get his word in. جی کرنل انعام صاحب، میں درخواست کروں گا ولید اقبال صاحب سے کہ وہ سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ دوبارہ پڑھیں جس کے اندر انہوں نے الو کیا تھا کہ یہ ملٹی کورٹیں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز بنائیں، لیکن اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ یہ اس لیے ہمیں اس سے خطرہ نہیں ہے، انصاف کا قتل نہیں ہوگا کہ 10A کو فالو کیا جائے گا.
تو دیکھنا یہ ہے, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, دیکھے کہ کیا 10A فالو ہوا. آرمی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ 646 کیس ڈسپوز آف ہوئے. ان 646 کیسز میں کسی ایک شخص کے پیرنٹس کو بھی نہیں بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کا فلاں تاریخ کو ٹرائل ہے, آپ وکیل کا بندوبست کریں, کسی ایک میں بھی. نمبر 2, 646 کیسز میں سے کسی ایک کیس میں بھی سزا یافتہ کو ٹرائل پروسیڈنگ نہیں دی گئی کہ یہ آپ کی ٹرائل پروسیڈنگ, آپ اپیل میں چلے جائیں. اور ان 646 کیسز کی اپیل بھی انہوں نے اپنے پاس ہی سنی, اس میں بھی کسی وکیل کو پیش ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. اب آپ اس کے بعد بتائیں یہ 10A کدھر چلا گیا؟ 10A تو کہہ رہا ہے کہ اس ملزم کو اپنے حق دفاع میں وکیل بھی لانے کی اجازت ہے, اپنے دفاع میں گواہ بھی لانے کی اجازت ہے. کسی ایک کیس میں بھی 646 کیسز میں بھی کسی ایک میں بھی اس کو اپنے حق میں دفاع کا کوئی گواہ لانے کی بھی اجازت نہیں تھی. یہ دس از آن ریکارڈ. یہ بات میں سپریم کورٹ میں بھی ججز کے سامنے لا چکا ہوں. اور اس کے بعد جو سوال کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا, نہیں, سپریم کورٹ نے لکھا ہے اس فیصلے میں کہ یہ جو کورٹ کی ہم اجازت دے رہے ہیں, ہم اس لیے اجازت دے رہے ہیں کہ 10A will be followed. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 10A کبھی فالو نہیں ہوا نا. تو پھر اب کیا ہوگا, یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ایکسٹینڈ کرتے بھی ہیں تو کیا اس کے اندر اگر آپ جو ترمیم لائیں گے, جو آپ پہلے بھی لا چکے ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, اس بار کیسے عمل درآمد ہوگا, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ ہم گئے تھے, اس سے پہلے سینیٹر ولید اقبال صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے, ناراض ہو کے چلے گئے. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کے اندر اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ وہ دوسرا جو اختلافی پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی سن لیں. اور ظاہر ہے جب وہ آتے ہیں تو یہ تو ایکسپیکٹ کریں کہ ایک فیمیل اینکر جو ہوگی وہ اپنا پروگرام ہوسٹ کرے گی, تو اپنی منمانی نہیں ہو سکتی. سینیٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. سینیٹر مقبول صاحب, بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کی پارٹی بات کرتی ہے فیئر ٹرائل کی, اور اس کے بعد فوجی عدالتوں کی توسیع کے معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے کوئی ڈیسیجن نہیں لی اور مثبت ڈیسیجن نہیں لی, تو تعجب ہوتا ہے. کرنل انعام صاحب نے بتایا, فرت اللہ بابر صاحب نے بتایا کہ کئی کیسز تھے مسنگ پرسنز کے 2010 سے, وہ ملٹری کورٹس میں جا کے ان کی جو ہیں ان کے کیسز سامنے لگے ہیں. پھر انہوں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے تقاضے ہی پورے نہیں ہوتے. تو پھر آپ کیسے, کس منہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کے لیے فیئر ٹرائل ہو؟ اس میں منیزر صاحب 2 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں, جیسے آپ پروگرام فرما رہی ہیں, ایک انڈیویجول آدمی جو ہے اپنا انالیسز اگر دیتا ہے تو فوری طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پارٹی کا موقف ہے. پارٹی میں مسلم لیگ از دا لارجسٹ پارٹی ان دا کنٹری, پارلیمنٹ میں بھی سینٹ میں بھی, اس میں کچھ وقت لگتا ہے انالیسز کا اور اسیسمنٹ کا اور اسٹڈی کا, اور پھر جا کے ایک فائنل کنکلوژن کے اوپر کنسنسس ہو جائے. اور ہوتا ہے ذاتی رائے کیا ہے؟ کیونکہ میری میں کر لوں, اپنی بات مکمل کر لوں. ابھی ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہیں, سب سے زیادہ قابل احترام ہمارے لیے فرت اللہ بابر صاحب ہیں. انہوں نے بھی ایک چٹکی لی کہ یہ شاید یہ پروگرام ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ کو تو سوچنے کا موقع کب دیا گیا ہے؟ مطلب طرح طرح کے کیسز میں لپٹا ہوا ہے, کوئی ریمانڈ پہ جا رہا ہے, کوئی جیل میں ہے, کوئی ادھر آ رہا ہے. میں ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, اس لیے وہ تھنکنگ پروسیس تو رکا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اچھا چلیں, آپ نے یہ اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ تھنکنگ پروسیس کم از کم آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کا رکا ہوا تھا. بابر صاحب دیکھیے جی, مجھے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کا حق ہے PMLN کا کہ وہ جو بھی فیصلہ کر لیں. ایک سیاسی جماعت ہے اور یقیناً وہ فیصلہ کریں گے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے. سو آئی گرانٹڈ ٹو دیم. جہاں تک وہ ولید صاحب تھے چلے گئے, اگر وہ میری بات سے ناراض ہو گئے تو معذرت. اگرچہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی, میں نے اپنے دکھ کا اظہار ضرور کیا تھا. اگر جوڈیشری کا بندہ, وکالت سے متعلق پیشے کا بندہ ایسی بات کرے جس سے یہ تاثر بنتا ہو تو حقیقت یہ ہے کہ دکھ ہوتا ہے. بات یہ ہے جی کہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. کل آخری دن تھا ملٹری کورٹس کا. آج سے ملٹری کورٹس دے ڈونٹ ایگزسٹ. اگر حکومت کو اصرار ہے کہ وہ دوبارہ لانا چاہتی ہے تو پارلیمان کے اندر آئے گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ پارلیمان کے اندر جو نمبرز گیم ہے اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں,
جوائنٹ سیشن میں اور ہم یہ کر سکیں گے. لیٹ اس سی. ہم نے بھی اپنی کیلکولیشن کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے مشکل ہوگا. بہتر یہ ہوگا, میری تجویز ان کو یہ ہے کہ آپ دیکھیں خود ان ملٹری والوں کو بھی ریڈی آپ پبلک کی نظروں میں وزن اور وقار وہ نہیں رہا. اس لیے میری گزارش ہے کہ وہ نہ کریں. سر آخری جملہ کہہ دیجئے, میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لاپتہ افراد ہیں خصوصی طور پہ جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے